ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. سورہ یونس کی یہ آیتیں ہیں. سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جو قوم نبی کی بات کو مان لیتی ہے وہ اللہ کی ولایت میں آ جاتے ہیں. اس آیت میں جو سورہ یونس کی ہے بہت اہم بات کی جانب اللہ نے اشارہ فرمایا ہے. سن لو یقیناً اللہ کے دوست نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. وہ ہیں جو ایمان لے آئے اور ڈرتے رہتے ہیں. ان کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگانی میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کی کلمات کی تبدیلی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو یقیناً اولیاء پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ رب العزت نے اولیاء کرام سے متعلق دو مشدہ اور دو خوشخبری سنائی ہے. پہلی یہ ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں، دوسری یہ ہے کہ وہ غمگین نہیں ہوں گے. لیکن دوستو، خوف خدا ہی سے تو اللہ کی دوستی بنتی ہے، اور حزن و ملال ہی سے تو اللہ کی دوستی بنتی ہے. باوجود اس کے اللہ رب العزت نے فرمایا ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ یہ غمگین ہوں گے. تو آیت کے اندر نقطہ یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان میں خوف نہیں ہے، ان میں غم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ان پر کوئی خوف مسلط نہیں ہو سکتا ہے، ان پر کوئی غم طاری نہیں ہو سکتا ہے. یہ میں اور پر، یہ چھوٹی سی دو باتیں ہیں. تو ان میں طبیعت کے اعتبار سے بھی خوف ہوتا ہے اور شرعی اعتبار سے بھی جس انسان کے اندر خوف ہوتا ہے وہی ولی کامل مانا جاتا ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف مسلط نہیں ہوتا اور وہ غمگین نہیں ہوتے کسی طرح سے بھی. اور جن پر کوئی خوف دنیاوی طاری ہو جاتا ہے، نفع و نقصان کی وجہ سے وہ غمگین ہوتے ہیں، یہ اللہ کے دوست کہلاتے نہیں. بڑے بڑے اولیاء کرام کے حالات ہمارے سامنے ہیں. جب انہیں کوئی نقصان ہوتا نظر آیا اور انہیں خبر دی گئی کہ آپ کا یہ مالی نقصان ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، کوئی بات نہیں، نفع دینے والا وہی ہے، نقصان دینے والا وہی ہے. اور انہیں خوف اور ہراس دکھلایا گیا کہ یہ بات ہے اس کی وجہ سے تم پر خوف لائق ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی خوف و خطر نہیں ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے. آج میرے بھائی یہ دوستو بزرگوں، سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک مسلمان تاجر ہے، عموماً آپ دیکھے ہوں گے اس کی ایک بڑی سمجھ کی مثال مرغی کا، بکرے کا
گائے کا قصائی کاٹنے والا اور اس کی تجارت کرنے والا ایک انسان ہے. اس نے ایک بلک مرغیاں خریدی. خریدنے کے بعد مان لو 100 مرغیاں اس نے خریدی ہے اور وہ 100 مرغیوں کا بزنس کرتا رہا. اس میں سے 25 مرغیاں مر گئی. اب آیا امتحان. اس نے سوچا 25 ایک کے 100 روپے لگائیں تو اتنے ہوگا، لہذا ہر زندہ مرغی کے ساتھ اسے بھی کاٹ کر ملاؤ، اسے بھی اس میں ملاؤ. کیوں اتنا نقصان ہو گیا، میرا تو برباد ہو گیا، میں کیا کروں؟ دیکھ تیرا ایمان ہے کہ یہ چیز مردہ ہونے کی وجہ سے مال نہیں بنتی، اور تو نہ کھا سکتا ہے، نہ دوسرے کو کھلا سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے. اب تیرا امتحان آ گیا. اگر تو یہاں ہراس، خوف، حزن، ملال، نقصان پر تل ملا رہا ہے تو علامت ہے اس بات کی تیرے اوپر اللہ کی محبت اور اللہ کی دوستی نہیں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایک بات تو یہ ہے، لیکن بات اصل یہ ہے دوستو، اللہ کا دوست کسے کہیں گے؟ کون ہے خدا کا دوست؟ کون ہے اللہ کا دوست؟ یہ بات بڑی ہے اور اسی کو سمجھنا ہے. اللہ نے چھوٹے جملوں میں فرما دیا ہے اللہ کا دوست کون ہوتا ہے. یہ اولیاء، ولیون کی جمع مانی جاتی ہے. واو لام یا، ولی یہ لفظ ہے، عربی لفظ ہے، اور ولی کے معنی آتے ہیں قریب ہونا. ولی کے معنی ہے قریب ہونا. اب دیکھیے، پیدائشی اعتبار سے قربت، پیدائشی اور تخلیقی اعتبار سے قربت، یعنی اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا کی ہر چیز کا دوست اللہ ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے. تو قرب تخلیق، پیدائشی قربت کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز کا دوست اللہ ہے. کافر ہو، مسلم ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، وہ اللہ کا دوست اس کی دوستی میں، کیونکہ اسے اس نے پیدا کیا ہے. یہ قربت یہ ہے. اور یہ قربت ہے قربت ایمانی، مان کر، یقین کر کر. دوسری قربت ہے قریب ہونا، اسے قربت ایمانی کہتے ہیں. تو اس حساب سے جو اللہ کی ذات کو مانتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ اس کا دوست ہے. جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اور جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، پہلی دوستی کی بات اللہ فرماتے ہیں ولی کون ہے. پہلی چیز، ولی وہ ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا. ولی وہ ہے جو اللہ کی طاقت کو مانتا ہو. تو مومن اللہ کا دوست ہے اور اللہ مومن کا دوست ہے. ایک صفت، ایمان سے بندے کا رشتہ اللہ سے جڑتا ہے. اب ایمان کی وجہ سے بندہ اللہ کی ولایت میں آ گیا، اللہ اس بندے کا دوست ہو گیا، دوستی ہو گئی بندے اور خدا کی ایمان سے. لیکن صرف دوستی ہو جانے سے دوست کہلاتا نہیں ہے. دوست ہونے کے ساتھ دوستی کو برقرار رکھتے جینا ہے، دوستی کو برقرار رکھتے جینا ہے. تو میرے بھائی دوستو، ہم ایمان میں آ گئے، اللہ کے دوست بن گئے، اللہ ہمارا دوست بن گیا. یہ تو دوستی ہماری اور خدا کی ہوئی، رشتہ طے ہو گیا. لیکن اس دوستی کی برقراری کے لیے ایک دوسری شرط ہے، وہ ہے والذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان سے رشتہ بن گیا ہے اور تقوی سے یہ دوستی باقی رہتی ہے. تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور جو خدا سے ڈرتے رہتے ہیں. ایمان لانے والا اللہ کا دوست ہے، دوستی باقی بن گئی اور باقی رہتی ہے تقوی سے. یہ دو باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے. قرآن پاک میں دو جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے. جنگ کا اعلان نمبر 1 سود خوروں سے متعلق، رشوت وٹی کھانے والوں سے متعلق، کہ جو یہ کام کرتے ہیں میں ان کو اعلان جنگ کرتا ہوں. اور خدا کے مقابل میں کون آ سکتا ہے دوستو؟
مطلب یہ ہے میں تمہیں حرام سے روک رہا ہوں، میرا صاف حکم تمہیں بتلایا جا رہا ہے اور تم میرے مقابلے میں خلاف کر لڑنے کو تیار ہو۔ آؤ دیکھیں گے ایک دن کہ تمہارا حال کیا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا ہر نافرمانی کرنے والا خدا کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہے، اور اللہ نے اس کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے، اور خصوصاً مالی معاملات میں سود خوروں سے متعلق۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، من آذانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوستوں کو ستاتا ہے، جو میرے دوستوں کی عزت اور آبرو پر آنچ لاتا ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آج تو میرے دوستوں کو ستاتا ہے تو مجھے ستاتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے تو میری توہین کرتا ہے، سن لے میں تیرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، کب تیرا میرا مرحلہ ہوگا پتہ نہیں، اور تیرا انجام کیا برا ہوگا تجھے معلوم نہیں، باز آ جا۔ یہ دو چیزیں ہیں قرآن میں اور حدیث کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں، تو ایک ان کے تعلق سے، دوسرا یہ اولیاء کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رشتہ خداوندی مضبوط بن جاتا ہے۔ اب انسان اس ایمان کے بعد اس رشتے کو باقی رکھتا ہے تقوی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتقرب عبدی الا بالنوافل، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دوستی ہو جانے کے بعد بندے سے خدا کے ساتھ یہ دوستی باقی رہتی ہے نوافل سے۔ انسان جتنی کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، اس کی کثرت سے نوافل کی وجہ سے اس کے ایمان میں جو تازگی آتی جاتی ہے، دوستی مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی محبت بڑھانے والی چیز ہر حکم کے کرنے کے ساتھ زیادتی، محبت بڑھانے والی چیز ہر حکم کے کرنے کے ساتھ زیادتی کرنا محبت بڑھاتی ہے۔ میں نے کہا یہ کام کر دیجئے، بچے کو حکم دیا، بیٹے نے وہ کام کر دیا، اور اس کے ساتھ ایک ایسا کام کیا جس نے باپ کے دل کو جیت لیا۔ منگایا فلانی چیز، لے آیا، باپ نے کہا یہ چیز لائے ہو؟ ابا تم نے جو منگایا لے آیا۔ ارے بیٹا وہ چیز بھی لینی تھی، نہیں لایا ہوں وہ بھی۔ ارے لایا ہے، بہت خوش۔ جو بات میں نے کہی وہاں تک کیا، اور اس سے آگے باپ کے منشے کو سمجھ گیا کہ باپ اس جگہ جو چیز منگا رہے ہیں اس کے تعلق سے اور کیا ضرورت ہو سکتی ہے، وہ لے آیا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے ایمان پر باقی رکھنے کا، اور انسان جب اس کے ساتھ نوافل کو فرائض کے ساتھ جوڑ کر تکمیل کرتا ہے تو خدا کی محبت اس کے ساتھ بڑھ جاتی ہے اور دوستی خوب بڑھ جاتی ہے کہ اسے حکم ہوا۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں، اللہ نے سب پر چھلکے چڑھائے ہیں۔ چھلکے چڑھائے ہیں، بادام ہے چھلکا ہے، اخروٹ ہے چھلکا ہے، موز ہے چھلکا ہے، سب پر چھلکے چڑھائے ہیں۔ کیوں چھلکے؟ اس لیے چڑھائے اس کے اندر کا مغز خراب نہ ہو، اس کا اندر کا مغز خراب نہ ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے، جو جتنی مقوی شے ہے، طاقتور شے ہے، اللہ نے اس پر اتنا مضبوط چھلکا چڑھایا ہے۔ یہ بھی ہے اور طلبات، تو یہ چھلکے چڑھائے گئے ہیں تاکہ وہ چیز، آپ ایک دکان پر جائیے، ایک موز وہ ہے جو چھلا ہوا نہ ہو، اور ایک وہ ہے جو چھلا ہوا رکھا ہوا ہو، اور آپ خریدیں گے تو اسی موز کو خریدیں گے جو چھلا ہوا نہیں ہے، اور جو چھلا ہوا ہے وہ دے تو بھی نہیں لیں گے۔ اور دکان والا اگر کہے بھائی تم تو بعد میں چھل کر ہی تو کھاؤ گے، چلو میں تو چھلا رکھا ہوں، لے لو اور کھا لو، نہیں مجھے وہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس پر مکھی بیٹھی ہوگی، اس پر مچھر بیٹھا ہوگا، اس پر گندگی چڑھی ہوگی، اس پر دھول چڑھی ہوگی، اس پر نگاہیں پڑی ہوں گی، اس پر نہ جانے کیا کیا گندگی آئی ہوں گی۔ اسے ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ بالکل ایسے ہی میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے فرائض کے ساتھ اللہ کے نبی نے نوافل کو، سنن کو جو بتلایا ہے، یہ سنت، یہ نوافل انسان کو خدا کی قربت میں، محبت میں، ولایت میں، دوستی میں مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ اصل تو فرائض ہی ہیں، کیونکہ یہ مقویات ہیں، فرائض ہیں، اور اگلی پچھلی جتنی چیزیں ہیں یہ بظاہر چھلکے کی جیسے نظر آتی ہیں، لیکن یہ چھلکے ان فرائض کی حفاظت کرنے کے لیے ہیں۔ تو جو بندہ نوافل کی، سنن کی پابندی نہیں کرتا، وہ صرف فرائض
फराइज पढ़ लेता चला जाता है, उसकी मोहब्बत तो बन गई है, विलायत तो बन चुकी है, वो खुदा का दोस्त तो बन चुका है, लेकिन खुदा की दोस्ती में बढ़ोतरी नहीं है, खुदा की दोस्ती में इजाफा नहीं है। तो मालूम हुआ मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरीके से आमाल फराइज में उसकी हिफाजत के लिए नवाफिल हैं और उसकी हिफाजत के लिए सुनन हैं, इसी से इनकी हिफाजत होती है, ऐसे ही ईमान की हिफाजत के लिए तकवा है। ईमान की हिफाजत के तकवा है। तकवा है तो ईमान महफूज है, तकवा नहीं है तो ईमान महफूज नहीं है। आप बोलेंगे कैसे हजरत? मैं आपको पूरी शरीयत का खाका 2 मिनट में सामने रखता हूं, आप गौर कर देखिए मेरे दोस्तों, तमाम शरीयत का खुलासा तकवा है, पूरे इस्लाम का खुलासा तकवा है। नंबर 1 कुरान, ला रैब फी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, और करते चलना। नंबर 2 नमाज, अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, अल्लाह ने फरमाया नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए, और जिक्र यतअल्लक़ु बिल क़ल्ब, और इसका ताल्लुक दिल से है, और तक़वा अल्हाउना, तक़वा यहाँ होता है, तो नमाज का मकसद तक़वा है। नंबर 3 ज़कात, इसका मकसद तक़वा है। नंबर 4 हज, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, इसका खुलासा भी तक़वा है। रोज़ा, इसका खुलासा भी तक़वा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, और कुर्बानी, इसका भी खुलासा तक़वा है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, शरीयत का कौन सा भी हुक्म आप लाइए, कोई हुक्म इससे हटता नहीं है। तो ये खाता है, ईमान के बाद सबसे बड़ी चीज अगर है तो वो तक़वा है। तक़वा ईमान की हिफाजत करता है, और ये तक़वा एक सलाहियत है, एक मलका है, एक इस्तेदाद है जो एक मर्द मोमिन को दिया जा रहा है। ऐ मुसलमान, तुझे जिंदगी गुजारनी है यहाँ 25 साल की, 7 साल की, लेकिन वो तक़वा तेरे अंदर आ गया तो तुझे अबदी जिंदगी दी जाएगी। एक आदमी डॉक्टरी को पढ़ता है, 3 साल 4 साल पढ़ लिया, क्या मिला इसे? 4 साल में डॉक्टरी की सलाहियत आ गई। ये सलाहियत जब इसे मिल गई, जिंदगी भर उसी से कमाता है, जिंदगी भर उसी से खाता है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, यही तक़वे का मफ़हूम है। अल्लाह ने हमें यही बतलाया है, तुम्हारी जिंदगी मुख्तसर है, उसमें ये अगर पैदा हो गया तो तुम्हें वो मलका पैदा हो जाएगा अबदी जिंदगी में अबदुल अबद जीने का। अगर ये नहीं पैदा हुआ है तो अबदी जिंदगी में सजाओं में मुब्तला होते रहेंगे। इसलिए पूरी शरीयत का खुलासा तक़वा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात को समझकर जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। ये हमारा तक़वा हमारी ईमान की हिफाजत करता है। तो ईमान की ताकत तक़वा है। एक ही बात, ये जब तक़वा है, कोई भी एक चीज कर ले तो हासिल हो जा सकता था। सबका मकसद जब तक़वा है, नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, कुरान का, सबका मकसद तक़वा है। कोई ये कर ले तो हासिल हो जाता। ये सब मुसलमानों पर क्यों फर्ज किए गए हैं? दोस्तों, ताकतों की मुख्तलिफ किस्में हैं, ताकतों की मुख्तलिफ किस्में हैं। मैं आपसे पूछता हूं, एक इंसान खाता है, मकसद क्या है? ताकत। तो ताकत किसी भी एक चीज से हासिल हो जा सकती थी। बस चावल खा लो आप, नहीं, चावल भी खाएंगे, गेहूं भी खाएंगे, नहीं मीठा भी खाएंगे, अंडा भी खाएंगे, बकरा भी खाएंगे, बकरी भी खाएंगे, मुर्गे भी खाएंगे। क्यों? वो उसमें जो ताकत है, इसमें नहीं, इसमें जो ताकत है उसमें नहीं, उसमें जो ताकत है, विटामिन सी है, विटामिन सी, विटामिन डी इसमें है, वो इसमें नहीं है, विटामिन जो उसमें इसमें नहीं है। तो इन तमाम को खाने से पूरे विटामिन और ताकत मेरी बॉडी को मिलते हैं। बिल्कुल यही मोमिन, जब तू ईमान में आ गया है तो तेरी ईमानी बॉडी को बहुत सारे विटामिन चाहिए। जो विटामिन नमाज में है वो ज़कात में नहीं, जो ताकत ज़कात में है वो नमाज में नहीं, जो तक़वा नमाज में है वो रोजे में नहीं, रोजे में तो जो तक़वा है वो नमाज में नहीं, जो तक़वा हज में है वो रोजे में नहीं, और जो रोजे में है वो हज में नहीं, जो तक़वा सदक़े और खैरात ज़कात में है वो सजदे में नहीं है। इन तमाम को तुझे कर कर तेरी वो अबदी बॉडी को बनाना है। अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ में आए, इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।